السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہم کتاب التوحید کا درس لیں گے انشاءاللہ باب نمبر 12 میں، جس میں مؤلف نے لکھا ہے کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ یہاں پر مؤلف نے براہ راست غیر اللہ سے پناہ مانگنے کو شرک کا حکم دیا ہے اور شرک قرار دیا ہے، اور واقعی ہی یہاں پر حکم بالکل دو ٹوک اور واضح ہے، کیونکہ پناہ مانگنا واقعی ہی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ ہی کا حق ہے، اور غیر اللہ سے پناہ مانگنا اس چیز میں جس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہو، بندوں کا اختیار نہ ہو، یہ شرک میں آتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ پناہ کیا چیز ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پناہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے التجا کرنا اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکا دینا، ہر ایسی چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس میں شر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں اور کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ کے مقاصد ہیں، اپنی مخلوقات کو پیدا کیا اور ان مخلوقات میں خیر و شر کا پہلو رکھا۔ اور کچھ مخلوقات ہیں کہ جس میں خیر ہی خیر ہے، جس طرح کہ فرشتے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اور کچھ مخلوقات ہیں کہ جن میں شر ہی شر ہے، جس طرح کہ شیطان ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بلکہ باقی ساری مخلوقات وہ ہیں کہ جن میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ الگ بات ہے کہ کسی میں خیر زیادہ اور شر کم ہے، اور کسی میں شر زیادہ اور خیر کم ہے۔ تو یہ ہے تین طرح کی مخلوقات۔ تو اب جب شر پایا جاتا ہے مخلوقات میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بندوں کو اس شر سے بچنے کے طریقے بھی دیے ہیں، اور وہ طریقے مختلف طرح کے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے ہیں، کبھی بذات خود ایسی دعائیں، اذکار ہم کو سکھائے گئے کہ جس میں انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اور کبھی ہمیں عقیدے اور توحید کے حوالے سے ایسی تعلیمات دی گئیں کہ جس عقیدے اور توحید پر چل کر آدمی شرعی چیزوں کے شر سے بچتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ اور استعاذہ، جس کو پناہ مانگنے کا نام دیا جاتا ہے اردو میں، عربی میں اس کو استعاذہ کہا جاتا ہے، یہ عقیدے کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے، اور بلکہ براہ راست ان دعاؤں میں سے ہے کہ جس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ اصل عبادت ہے ہی دعا، کیونکہ دعاؤں کی مختلف شکلیں ہیں، اور اس باب سے لے کر مؤلف نے ہمیں دعاؤں کے مختلف انداز وہ بیان کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہاں پر پناہ کی شکل میں کہ آدمی جب کسی کی پناہ لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے تو اس سے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی فریاد کی شکل میں، اور فریاد کے معنی آدمی کسی مشکل مصیبت میں پڑا ہے، اس مصیبت سے بچنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، ڈوب رہا ہے آدمی، یا کوئی اس طرح کی کیفیت ہے، تو یہ فریاد ہے۔ اور کبھی انسان اپنی کوئی حاجت طلب کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد دعاؤں کے مختلف انداز ہیں، انہی میں سے ایک انداز جو ہے وہ پناہ مانگنے کا ہے۔ تو پناہ کیا چیز ہے؟ پناہ کا ہم بتانے لگے تھے کہ پناہ کا لفظی معنی کسی ایسی چیز کے مقابلے میں کہ جو انسان اس کا مقابلہ خود نہ کر سکتا ہو، آدمی کے پاس
اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو، اور اس حالت میں آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے لازماً اس کو کسی مضبوط اور طاقتور چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو پناہ کہتے ہیں۔ اور اس لیے ہم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ سے التجا کرنا اور اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ سے رجوع کرنا ہر اس چیز کے شر سے جس میں شر ہو، اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ ہے پناہ کہ ایک آدمی جب اپنے آپ کو کسی چیز کے مقابلے میں کمزور سمجھتا ہے اور کسی سہارے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو وہ سہارا لینے کے لیے پھر کسی چیز کا لوٹتا ہے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا مخلوق ہو۔ تو یہ استعاذہ ہے، پناہ ہے، اور پناہ کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے اور انسان کے عمل کے ساتھ بھی ہے۔ پناہ کا تعلق جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، یعنی عمل باطن بھی ہے اور عمل ظاہر بھی ہے۔ عمل ظاہر کیا ہے کہ آدمی کا ظاہری طور پر کسی کو پکارنا، کسی کے فریاد کرنا یا کسی سے کہنا کہ مجھے بچا لو، یا اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پہ بند کر لینا، یہ ایک ظاہری عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی اور دلی عمل ہے، وہ کیا ہے کہ دل میں جس چیز سے پناہ لی جا رہی ہے اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اس بات کا یعنی کہ خیال رکھنا کہ واقعی ہی وہ اس کو پناہ دینے پر قادر ہے، اس کو پناہ دینے پر قادر ہے۔ اور اصل تعلق عقیدے کا اس موضوع سے ہے کہ انسان جس سے پناہ طلب کر رہا ہے اس کے حوالے سے اس کے دل میں اس بات ہوتی ہے کہ واقعی ہی اس کے اندر یہ قوت طاقت ہے کہ جو مجھے اس چیز کے شر سے بچا لے گا۔ اور اسی لیے پناہ کا تعلق جو ہے وہ صرف ظاہری عمل سے نہیں بلکہ باطنی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز پناہ کے حوالے سے کہ پناہ اصل تو اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اسی لیے مؤلف نے اس کو غیر اللہ سے پناہ مانگنے کو شرک کا نام دیا ہے، لیکن بعض اوقات ظاہری اسباب کے ساتھ اور ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی کی ایسی چیز کی پناہ لی جا سکتی ہے کہ جو پناہ دینے پر قادر ہو۔ اسی ضمن میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے دجال کے بارے میں اور فتنوں کے بارے میں کہ جب فتنے پیدا ہوں گے تو اس وقت کیا ہے، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ، کہ جو آدمی ان فتنوں کے زمانے میں اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی رستہ جس کو مل سکتا ہو، جس کو کوئی پناہ گاہ مل سکتی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ فتنوں سے بچنے کے لیے پناہ لے، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ایسی پناہ ہے کہ جو ظاہری اسباب کے ساتھ کسی مخلوق سے لی جا سکتی ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ کسی مخلوق سے لی جا سکتی ہے، اور اسی میں فتنوں سے پناہ لینا، یعنی فتنوں سے پناہ لینے کا معنی یعنی آدمی اپنے گھر میں رہے اور فتنوں میں یعنی کہ فتنوں میں شریک نہ ہو، لوگوں کے اندر جو فتنے فساد ہیں، جو ان کے مختلف طرح کی گمراہیاں ہیں، اس میں شریک نہ ہو، تو اس کا گھر میں رہنا ایک کیا ہے، پناہ لینا ہے، پناہ پکڑنا ہے، جو ظاہری پناہ ہے۔ اور اس میں بعض اوقات انسان بھی کو مکان بھی کوئی بھی چیز انسان کو پناہ دینے کے لیے کام آ سکتی ہے۔ کسی کو آپ کو کوئی آپ دشمن پڑا ہے آپ کے پیچھے آپ کو مارنے کے لیے، آپ بھاگ کر دوڑ کر ایسی جماعت میں اندر جا گھستے ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بچا لو اس سے، تو وہ لوگ طاقتور ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی لوگ ہیں، اور ایک آدمی کا مقابلہ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ آدمی یہ ظاہری پناہ لے سکتا ہے کسی لوگوں سے، انسانوں سے، کہ جو واقعی ہی ظاہری طور پر طاقت قوت رکھتے ہیں، اس کو پناہ دینے کی، اس کو بچانے کی۔ تو یہ پناہ جو ہے یہ جائز ہے،
اس کے بعد دوسری پناہ جو ہے وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کے ہی حق میں ہے، وہ ناجائز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے پناہ مانگیں کہ جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے پر قادر ہو۔ کوئی یہ کہے کہ اے فلاں مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، کوئی کہے کہ مجھے شیطان کے شر سے بچا لے، کسی سے اس بات کی طلب کرے، یہاں تک کہ بعض اوقات جو ظاہری اسباب ہیں وہاں پر بھی کیا ہے کہ اصل بچانے والا، اصل پناہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، اگرچہ ظاہری اسباب بھی کیوں نہ ہوں۔ دلی طور پر انسان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو کہ جن سے پناہ طلب کر رہا ہے، دلی طور پر انسان کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہ ہو جس سے وہ پناہ لے رہا ہے، اگرچہ ظاہری اسباب موجود بھی ہوں۔ کس لیے؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہے پناہ دینے کی تو بڑی سے بڑی طاقت قوت بھی، بلکہ دنیا جہان کے لوگ بھی پناہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین بھر کے لوگ بھی تمہیں کسی نقصان سے بچانا چاہیں تو تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے لکھا ہے، اور اگر کسی کو فائدہ دینا چاہیں کو فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے لکھا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اگرچہ بعض اوقات ظاہراً اسباب موجود ہوتے ہیں، قوت ہے، طاقت ہے، لوگ ہیں، لیکن جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مقدر نہیں ہے، ان لوگوں کی بڑی جماعت بھی، بلکہ پوری دنیا کے لوگ بھی آپ کو کسی شر سے، کسی مصیبت سے، کسی فتنے سے بچا نہیں سکتے۔ تو جس کا معنی کیا ہے کہ حتیٰ کہ ظاہری اسباب میں بھی اصل انسان کا دلی تعلق اللہ کے ساتھ ہو، کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ لیکن جس طرح بتا رہے تھے، ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے کہ آدمی کس چیز سے پناہ لے سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جس میں صرف اللہ ہی کا حق ہے اور مخلوق اس پر قادر نہیں ہے، ایسی پناہ غیر اللہ سے مانگنا وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اور اسی میں سے جو مردوں سے، فوت شدہ لوگوں سے پناہ لی جاتی ہے کہ فلاں مجھے بچا لے، میں اس مصیبت میں ہوں، اس تکلیف میں ہوں، تو مجھے اس چیز سے بچا لے، تو کوئی شک نہیں کہ فوت شدہ آدمی اس کو پکارنا ہی شرک ہے، چاہے جائے کہ اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ وہ آپ کو کسی مصیبت سے، مشکل سے بچا لے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ شرک اس عمر میں آتی ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مؤلف نے ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی ہے اس موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور بے شک کان رجال من الانس، کچھ مرد تھے انسانوں میں سے، یعوذون جو پناہ پکڑتے تھے، برجال من الجن کچھ جنوں کے، مردوں کی، فزادوہم رہقا، اللہ ماتا ہے فزادوہم پس ان کو اور زیادہ کر دیا، رہقن، رہق معنی سرکشی میں یا ان کو تھکانے میں۔ تو اس آیت میں زادوہم رہقن کے اندر علماء کے دو معنی ہیں، دو معنی کی یہ ہیں کہ انسانوں کا جنوں سے پناہ لینا، لوگوں کا انسانوں کا جنوں سے پناہ لینا ایسا عمل تھا کہ جس عمل سے کیا ہے کہ جن اور زیادہ سرکش ہو جاتے، یعنی ان انسانوں نے جنوں کو اور زیادہ سرکش بنا دیا، کیونکہ جب جن دیکھتے اور سنتے کہ انسان ان سے پناہ لے رہے ہیں تو سمجھتے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم میں بڑی قوتیں اور طاقتیں ہیں اور ہم بڑے اختیارات رکھتے ہیں، تو اور زیادہ وہ سرکشی پر اتر آتے۔ اور دوسرا زادوہم رہقن کے معنی کیا گیا ہے کہ جن جو ہیں انسانوں کو جو ہے وہ اور زیادہ پریشان کرتے، تنگ کرتے۔ اور اصل اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے جب لوگ سفر کرتے اور سفر کرتے ہوئے کسی وادی میں کسی ایسی جگہ پر ان کو رکنا ہوتا تو وہاں پر رکتے ہوئے کیا کہتے کہ نعوذ بسید ھذا الوادی من سفہاء قومہ، اس طرح کے حدیث میں ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وادی کا جو جنوں کا سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں اس کی قوم کے جو بیوقوف لوگ ہیں ان کے خلاف. یعنی جو کسی قوم کا سردار ہوتا ہے اس سردار کی پناہ میں آنا اس قوم کے جو احمق بیوقوف لوگ ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے. تو یہاں پر بھی لوگ سفر کرتے تو کسی جگہ پر ٹھہرنا ہوتا اور خاص طور پر کوئی خوفناک وادی ہوتی تو وہاں پر رکنے سے پہلے یہ الفاظ کہتے، مجھے بلند آواز سے کہتے کہ ہم اس وادی کا جو سردار ہے جنوں کا اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ اس کی قوم کے جو یعنی کہ بیوقوف ہیں جن تاکہ ہم کو پریشان نہ کریں. تو اس سے کہنے سے کیا ہوتا، یہ جائے کہ وہ جنوں کا سردار ان کو پناہ دیتا اور ان کی حفاظت کرتا، ان کو شر سے بچاتا، بلکہ جن جب اس طرح کی بات سنتے تو اور زیادہ وہ فزادوہم رہقا اور سرکشی پر اتر آتے. یعنی ان کے اندر بھی گھمنڈ پیدا ہوتا کہ ہماری بڑی قوت طاقت ہے کہ جو انسان ہم سے ڈر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کو اور زیادہ تنگ کرتے. چیز ہے کہ جو انسان چاہتے تھے کہ ان کے پناہ میں آنے سے ہماری بچت ہو جائے گی اور ہم کسی نقصان سے بچ جائیں گے، تو جن جو ہیں جب معلوم کرتے کہ انسان ان سے اپنے ڈرے ہوئے ہیں تو اور زیادہ ان کو تنگ کرتے. فزادوہم رہقا، تو یہ دو معنی جو ہم نے کیے ہیں، ایک تو زادوہم رہقا جنوں کے حوالے سے کہ انسان جو ہے جنوں کو اور زیادہ سرکش بنا دیتے، اور دوسرا معنی کہ جن جو ہیں انسانوں کو اور زیادہ تنگ کرتے اور پریشان کرتے. اور دونوں ہی معنی یعنی سیاق و سباق کے لحاظ سے بالکل صحیح اور مناسب ہیں. تو یہ تھا اصل اس بیت کا پس منظر کہ لوگ جاہلیت میں یہ کام کرتے. اور یہاں پر ایک اہم چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج کی یعنی کہ جو ریسرچ اس بات کو ثابت کرتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر ایسا احساس کا مادہ رکھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی کیوں نہ ہو وہ بھی پہچان لیتا ہے کہ اس کے مد مقابل اس کے سامنے جو انسان کھڑا ہے یہ انسان اس سے ڈر رہا ہے یا اس سے یعنی کہ ڈر نہیں ہے. حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی اللہ نے یعنی کہ احساس رکھا ہے. اس طرح جنوں کے اندر بھی کہ جن بھی جب دیکھتے ہیں کسی انسان کو ڈرا ہوا کہ یہ آدمی ان سے ڈر رہا ہے، جنوں سے ڈر رہا ہے، تو جن پھر اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے پریشان کرتے ہیں، کیونکہ سمجھ لیتے ہیں کہ آدمی ہم سے ڈرا ہوا ہے. اور جب ایسی بات نہیں ہوتی تو اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے قوت طاقت جنوں سے زیادہ دی ہے. یعنی انسان کا رعب اور تو یعنی کہ ویسے تو قوت طاقت ظاہراً وہ جنوں کے پاس زیادہ ہے، اور اس لیے سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ بلقیس کا تخت کون لائے گا اور کتنا فاصلہ ہے، سلیمان علیہ السلام شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، اور بلقیس کا تخت جو ہے یمن میں ہے، درمیان میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. فقال عفریت من الجن، تو اللہ فرماتا ہے سورۃ النمل میں کہ جنوں کا ایک بڑا جو تھا اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں، اور کب لاتا ہوں؟ تمہارے اٹھنے سے پہلے پہلے. یعنی سلیمان علیہ السلام جس طرح بادشاہ دربار لگاتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھے ہوں گے اپنی محفل مجلس لگا کر. تو وہ جنوں کا سردار، وہ جنوں کا یعنی بڑا جن کہتا ہے کہ تمہارے اٹھنے سے پہلے پہلے میں تم کو لا کر دیتا ہوں. اور اس کا اتنی جلدی لا کر دینا بھی، یعنی سلیمان علیہ السلام فرض کرو کہ چند گھڑیاں بیٹھتے ہوں گے، اس کا اتنی جلدی لا کر دینا اور پھر پورا تخت اکیلا ہی اٹھا کر لانا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس قوت طاقتیں ہیں. لیکن ان قوت و طاقتوں کے ہونے کے باوجود اللہ نے انسان کا رعب رکھا ہے، انسان کا جنوں پر رعب رکھا ہے، بشرطے کہ انسان ان سے ڈرے نہیں، اس کے اندر واقعی اللہ پر یقین توکل ہو، جنوں سے ڈر خوف نہ ہو. تو پھر ایسی حالت میں جن بھی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ اس کو تنگ کر سکتے ہیں. لیکن جب انسان خوفزدہ ہوتا ہے، اس کا خوفزدہ ہونا ہی جنوں کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی تم سے ڈرا ہوا ہے اور کمزور ہے. تو چنانچہ جن جو ہیں اسی حالت میں انسان پر پھر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر وہ یعنی کہ جس طرح جنوں کا یعنی داخل ہو جانا اور انسان کو پریشان کرنا، یہ چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں. اس لیے عام طور پر یہ یعنی کہ چیز معروف ہے کہ
آدمی سب سے زیادہ جنوں کا کب شکار ہوتا ہے، کب شیطان جن اس پر مسلط ہوتے ہیں؟ جب بہت زیادہ ڈر خوف کی حالت میں ہو یا بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہو۔ تو اس طرح کی بات کیفیت انسان کی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جو ہے یعنی جنوں کو جو ہے اس پر مسلط ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ استعاذہ جو ہے یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا، جاہلوں کا، کہ جو جنوں سے پناہ لیتے تھے، تو جنوں سے پناہ لینے کے سے ان کو ملتا کیا کہ بجائے جنوں کو پناہ دینے کے اور ان کو پریشان تنگ کرتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کا، مشرکوں کا انداز بیان کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان موحد کا یہ کام نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو تھی جاہلیت کا انداز کہ کسی جگہ ٹھہرتے ہوئے، رکتے ہوئے وہاں کے جنوں کے سردار سے پناہ لینا۔ اسلام نے ہمیں اس کا متبادل کیا دیا ہے؟ اس کے مد مقابل اسلام نے ہم کو جو دعا دی ہے، وہ جو چیز سکھائی ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور بلکہ وہی حقیقت ہے۔ تو چنانچہ خولہ بنت حکیم کی حدیث ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی انہوں نے آپ کو فرماتے باتیں سنا کہ جو آدمی کسی جگہ پر ٹھہرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کی مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور اللہ کے مکمل کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے مکمل کلمات ہونے کا معنی کہ اللہ کے کلمات جس میں کسی طرح کا نقص کمزوری نہیں ہے، اور اللہ کے کلمات وہ کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے دنیا جہان کے 10 کلمے بن جائیں تو تب بھی اللہ کے یہ کلمات ختم نہیں ہوتے، جس طرح کہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر جو ہے یہ سبھی سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو اللہ ماتا ہے کہ لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سارے سمندر ختم ہو جائیں لیکن اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہ ہوں۔ تو یہ اللہ کے کلمات جو ہر لحاظ سے کامل مکمل ہیں، ہر لحاظ سے عظیم اور اعلیٰ ترین ہیں، کہ جس میں کسی نہ کسی طرح کی کمی ہے، نہ کوئی نقص ہے۔ تو اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ ایک تو عام اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی اللہ کی باتیں ہیں، جو بھی اللہ کے فرمان ہیں، وہ سبھی اللہ کے کلمات التامات میں سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مکمل ہے، اللہ کی ہر بات پوری ہے۔ مخلوقات یا بندوں کی طرح نہیں کہ جو باتیں ادھوری ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کامل اور مکمل ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کلام، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہر خبر جو ہے وہ اللہ کے کلمات التامات کا حصہ ہیں، کلمات التامات میں سے ہیں۔ اور بعد نے کہا ہے کہ کلمات التامات سے مراد قرآن کریم ہے، اور ہم کہیں گے حقیقت میں یہ ساری چیزیں ہی اس میں آ جاتی ہیں، قرآن بھی ہے، اور اس لیے کلمات التامات سے مراد اگر عام معنی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے کلمات، چاہے وہ قرآن ہو یا اللہ کے احکام ہو یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خبر ہے یا کوئی بھی فیصلہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے کلمات میں سے شامل ہیں، کلمات میں شامل ہیں۔ تو کیا دعا سکھائی؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں بکلمات اللہ التامات، اللہ کے مکمل اور تمام کلمات سے، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی بھی جگہ پر رکتے ہوئے، ٹھہرتے ہوئے دعا پڑھ لیتا ہے تو کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا نقصان نہیں کر پاتی، جب تک وہ اس جگہ سے چلا نہیں جاتا کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر پاتی۔ تو یہ ہے اسلام نے ہم کو جو متبادل دیا ہے جاہلیت کے عقیدوں کے خلاف، کہ جہاں پر جنوں سے پناہ لی جاتی تھی اور جن ان کو اور زیادہ پریشان کرتے، لیکن یہاں پر کائنات کے رب کی پناہ لی جا رہی ہے کہ جس کی پناہ میں آنے کے بعد کائنات کی کوئی چیز انسان کا نقصان نہیں کر پاتی۔ اور کائنات کا رب جو ہے اس کا صرف یہاں پر تو کلمات اللہ تامات کے لفظ سے ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور صفتیں بیان کی ہیں، کہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ کے کمال کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی دلیلیں ہیں۔ تو اس لیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے کہ پناہ لیتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی،
ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ اللہ کی یہ تین صفتیں کیوں بیان ہوئیں؟ کیونکہ یہ تینوں صفتیں ہیں کہ جب جمع ہو جائیں تو پھر ہر طرح کی خیر وہاں پر ہے اور ہر طرح کے شر سے بچنے کا راستہ وہاں پر ہے، اور کوئی بھی کسی کا کوئی بھی چیز اس کا نقصان نہیں کر پاتی کہ جو اس رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ اور رب کون ہے؟ کہ جو لوگوں کا رب ہے، ان کا معبود ہے اور ان کا بادشاہ ہے۔ تو اسی طرح اور بھی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے صرف اپنے سے ہی اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ قل اعوذ برب الفلق بھی ہے، قل رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہہ دیجیے کہ اے میرے رب، میں انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں ان سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان جو ہے حاضر ہوں اور حاضر ہو کر جو انسان کو گمراہ کریں یا بہکا دیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ صرف اللہ سے پناہ لی جائے، کسی اور سے پناہ نہ لی جائے، اور جو اس بات کے بعد ایک کھلی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے پناہ مانگنا جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ شرک کیوں ہے؟ کیونکہ پناہ مانگنا دعا ہے، اور اگر دعا ہے تو دعا صرف اللہ کا حق ہے، کسی غیر اللہ کا حق نہیں ہے۔ غیر اللہ سے دعا مانگنا ہی سب سے بڑا شرک کا کام ہے۔ تو اس لیے انسان جب اللہ پر توکل کرتا ہوا یہ دعا پڑھ کے کہیں پر ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی رکا ٹھہرا ہوں، یہ دعا پڑھ کر رکا ٹھہرا ہوں، اور کبھی بھی مجھے کسی چیز نے کوئی نقصان نہیں دیا، سوائے ایک جگہ کے کہتے میں ٹھہرتا ہوں تو مجھے کوئی بچھو یا موذی چیز ڈس لیتی ہے تو میں پھر دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ میں آج وہ دعا نہیں پڑھ سکا یا دعا پڑھنا بھول گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کہ اللہ تعالیٰ چیز مقدر کرتا ہے، اور جب اس تقدیر کو اللہ نے نافذ کرنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کے نافذ ہونے کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ وہ آدمی جو اس طرح کی دعا پڑھ کے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوتا ہے، وہ اس دن وہ دعا پڑھنا بھول جاتا ہے اور اللہ کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے۔ تو لیکن یہاں پر بعض اوقات کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کوئی دعا پڑھنے کو پڑھتا ہے، ایک آدمی کسی جگہ پر ٹھہرتے ہوئے دعا پڑھی اس نے، اور پھر بھی اس کو کسی چیز نے نقصان کر دیا، کسی موذی چیز نے ڈس لیا، کوئی جن شیطان اس پر مسلط ہو گئے، انہوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یا کوئی ایسی چیز، حالانکہ اس نے دعا بھی پڑھی ہے۔ تو یہاں پر کیا یہ ہے کہ دعا کا اثر نہیں ہے؟ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک دعا ہے اور دوسرا دعا کرنے والا ہے۔ اب دعا تو اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے بیان کی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن یعنی دعا تو اپنا پورا تاثیر رکھتی ہے، لیکن دعا کرنے والا جو ہے اس کی صلاحیت کیا ہے اس کو دعا کرنے کی، اس دعا کو کرنے کی، اصل یہ چیز ہے۔ تو اس لیے جب تک دونوں چیزیں ہی، دعا بھی اور دعا کرنے والا بھی، دونوں ہی ہر لحاظ سے مکمل کامل نہ ہوں، اس وقت تک کامیابی نہیں، اس وقت تک نجات نہیں، اور نہ ہی آدمی فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر دعا تو کامل مکمل ہے لیکن کرنے والے کا توکل یقین کمزور ہے تو یہاں پر بھی پھر دعا کا اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام قرآن کی کوئی آیتیں پڑھ کے دم کرتے، یا کوئی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے اس طرح کے الفاظ کہتے اور ان کو پناہ مل جاتی، ان کا کیا ہوا دم اس کا بہت بڑا اثر دیکھا جاتا۔ اور آج ہم اگر اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس کا اثر نہیں دیکھتے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ دعاؤں کے اندر دعائیں جو ہیں اب وہ کارآمد نہیں رہی، بلکہ دعائیں کارآمد ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن انسان ہے کہ اپنے عقیدے کی، اپنی یقین کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت نہیں مل پاتی جو ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی کہ جو پہلوں کی ہوتی رہی ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے، یعنی اس دعا کے پڑھنے پر بات ہو رہی ہے کہ آدمی اگر کوئی کہے بھی یہ دعا پڑھی بھی اور پھر بھی اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے کلمات اپنی جگہ پر کامل مکمل ہیں، تمام ہیں، پورے ہیں، اس میں کوئی نقص عیب نہیں ہے، لیکن انسان ہے کہ جس کی کمزوری کی وجہ سے اس کی
یعنی کہ وہ چیز پوری نہیں ہو پاتی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ہے غیر اللہ سے پناہ مانگنے کے حوالے سے کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا کیسے شرک بنتا ہے، کیونکہ پناہ مانگنا عبادت ہے، اور بلکہ بہت اہم ترین عبادات میں سے ہے کہ جس میں انسان نہ کہ صرف ظاہراً بلکہ دلی طور پر بھی اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اور اسے ہمیں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ پناہ جو ہے وہ ظاہری عمل بھی ہے اس میں، اور باطنی عمل بھی ہے۔ ظاہری عمل وہ پناہ مانگنے کے لیے الفاظ کہنا یا پناہ مانگنے کے لیے کوئی چیز کرنا، یہ اس کا ظاہری عمل ہے، اور اس کے ساتھ اس کے باطنی کہ جس میں اس کا اللہ کی طرف جھکاؤ ہونا، اللہ سے امید لگانا اور اللہ ہی پر اپنے معاملات کو چھوڑ دینا۔ ہاں، تو یہ ہے پناہ کے اندر دونوں چیزیں۔ تو اس لیے ہم ذکر کیا ہے کہ پناہ چاہے ظاہری اسباب کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اصل دلی طور پر پھر بھی اس بات کا عقیدہ ہو کہ پناہ دینے والا اللہ ہے اور اللہ کے سوا کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگرچہ ظاہری اسباب ہوں تب بھی کہ اس وقت پناہ ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے مقدر نہیں ہوتا تو اس وقت ظاہری اسباب بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم نے ذکر کیا کہ پناہ کے حوالے سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہری اسباب کے ساتھ ہے جو بندوں کے مخلوقات سے لی جا سکتی ہے، اور باطنی اسباب کے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے، یعنی اسباب سے ہٹ کر جو صرف اللہ کی ذات سے لی جاتی ہے، اور کسی اور سے اس چیز کا طلب کرنا، یہی شرک اکبر ہے کہ جس سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارا موضوع۔ اس کے بعد چند مسائل ہیں اس کے، ان کو لیتے ہیں۔ اس باب سے سورۃ الجن کی آیت نمبر 6 کی تفسیر ہوئی، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جیسا کہ ہم نے اس کی تفسیر کی ہے۔ دوسرا مسئلہ، غیر اللہ کی پناہ لینا شرک ہے، اور یہ ہر حالت میں ہی شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ کی پناہ لینا کہ جہاں پر غیر اللہ ہی پناہ دینے پر قادر ہو، وہ ہر حالت میں شرک اکبر ہے، کیونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کوئی چیز کسی حالت میں شرک اصغر ہوتی ہے اور کبھی شرک اکبر ہوتی ہے، لیکن پناہ کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے اور دلی عمل ہے، اس لیے اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے پناہ لینا جو کہ صرف اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہو، یہ شرک اکبر ہے۔ اس دعا سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کلام مخلوق نہیں ہیں۔ اگر یہ کلمات مخلوق ہوتے تو ان کی پناہ طلب نہ کی جاتی، کیونکہ مخلوق سے پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو اس دعا میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے ان کامل مکمل کلمات کے واسطے سے، ذریعے سے، کہ ہر اس چیز کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کامل مکمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ کلمات اللہ یعنی اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اگر مخلوق ہوتے تو پھر اللہ کا حصہ نہ ہوتے، اللہ کی طرف سے نہ ہوتے، اور مخلوق سے پناہ طلب کرنا شرک ہوتا۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ ہے، اس حدیث سے مذکورہ دعا کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اگرچہ یہ مختصر سی ہے۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں اس دعا کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چند الفاظ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی تقدیر سے کیسے اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ، کسی سے دنیاوی فائدہ کا حاصل ہونا، مثلا کسی شر سے تحفظ یا کسی منفعت کا حاصل ہو جانا، اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عمل جائز ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ عمل شرک بھی ہو۔ ہاں، بعض اوقات انسان کو کسی دوسرے سے فائدہ ہو جاتا ہے، دنیاوی فائدہ کسی سے مل جاتا ہے، کوئی تحفظ مل جاتا ہے، مختلف طرح کے جو شریر لوگ ہیں ان سے اس کو ان سے بچا لیتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ عمل ان کے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور سے یہ چیز کرنا جائز ہے، اگر ظاہری اسباب سے ہٹ کر ہے۔ یعنی فرض کرو کہ کسی آدمی نے کسی درگاہ پر جا کر کسی فوت شدہ آدمی کو پکارا کہ میری مدد کیجیے، مجھے اس چیز سے بچا لیں، اور دیکھا گیا کہ واقع ہی وہ اس شر سے بچ گیا، تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اس مرنے والے نے اس کی مدد کی ہے؟
اس کو شر سے بچا لیا ہے۔ حقیقت میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا تعویذ وغیرہ کے ان چیزوں کے بارے میں کہ بعض اوقات انسان کو ظاہراً کو فائدہ مل جاتا ہے یا کسی نقصان سے آدمی بچ جاتا ہے اس طرح کا کام کر کے، لیکن کسی فائدے کا حاصل ہو جانا ایسے موقع پر یا کسی نقصان سے بچ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ واقعی اللہ کے سوا جس کو اس نے پکارا تھا اس نے اس کی مدد کر دی ہے، بلکہ ہم نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات تو آدمی کسی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کیونکہ شیطان نے اس کو تکلیف میں ڈال رکھا ہے۔ تو آدمی جب غیر اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور شرک کا یہ کام کرتا ہے تو شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو تکلیف دینا چھوڑ جاتا ہے۔ اور اس کی ہم نے مثال دی تھی عبداللہ بن مسعود کی بیوی کی کہ جب انہیں ان کے گلے میں یا ان کے جسم پر دھاگا دیکھا تو اس کو کاٹ دیا، توڑ دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر والے شرک سے بری ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میری بعض اوقات آنکھ پھٹکتی ہے اور میں ایک یہودی کے پاس جاتی ہوں کہ جو مجھے دم کرتا ہے اور آنکھ پھٹکنا بند ہو جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو تمہاری آنکھ کو پھٹکاتا ہے، اور جب تم اس کے چاہنے کے مطابق شرک کا کام کرتی ہو تو بھڑکانا بند کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات انسان کسی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، کسی مصیبت آفت میں ہے، تو کیا ہے کہ وہ کسی ایسا کچھ شرکیہ کام کرتا ہے، کسی غیر اللہ کو پکارنے کا، پناہ لینے کا کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے، اور اللہ کی تقدیر سے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس غیر اللہ نے اس کی مصیبت دور کی ہے، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے دور ہوئی ہے۔ مصیبت دور کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، نہ کہ غیر اللہ ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر اس وقت نافذ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ اس کی یہ تکلیف چلے گی، یہ مصیبت میں رہے گا اتنا عرصہ تک، اور اللہ کی تقدیر کے مطابق کیا ہے کہ جب اتنا عرصہ گزرتا ہے تو آدمی کسی غیر اللہ کو پکار کر اسی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور واقعی اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ غیر اللہ نے اس کی تکلیف دور کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدر تقدیر میں اس وقت یہ وقت لکھا تھا اس کے دور ہونے کا۔ اور یہ بھی اہم چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا بھی ہے، دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، تو آدمی یعنی کسی مصیبت میں تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت تکلیف باقی رہتی ہے، اور جیسے غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہوئے دوسرے بندوں کی بھی آزمائش کرنے کے لیے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس نے غیر اللہ کو پکارا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے محض ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جو اس بندے کے لیے بھی ہے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ لوگ بھی جب اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں کہ کسی کو فائدہ ہو گیا ہے غیر اللہ کو پکار کر تو بھی اسی شرک میں جا پڑتے ہیں۔ تو اس لیے مؤلف کہتے ہیں کہ دنیاوی فائدہ کسی چیز کا حاصل ہو جانا کسی مشرکانہ کام کر کے اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ کام جائز ہے اور اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔